خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب جمعہ چلے آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سب مل کے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ اور ظہور امام کے لیے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعرہ الصلوات. صلی علی محمد. ایک اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سعادت اس قوم کے حصے میں رکھی ہے کہ وہ ہر سال حسین کا فرش عزا بچھا کر حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیتی ہے. ان قاتلوں کا پس منظر بھی بے نقاب ہو جاتا ہے کہ وہ کس سلسلے سے آئے ہیں, کہاں سے وہ شروع ہوئے ہیں. دیکھیں غدیر کا پھل حسین ہے, سقیفہ کا پھل یزید ہے. غدیر کا جو ثمرہ ہے
وہ حسین ابن علی ہیں۔ اسی لیے آج ہم غدیر کا ذکر کرتے ہیں 1400 برس گزرنے کے بعد بھی، اس لیے کہ ہم اس 1400 سال پہلے کے اعلان کو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا فقط ماضی کے تناظر میں نہیں دیکھتے ہم آج اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ یہ بات پہنچی اب تک؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد النقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا۔ مل کے صلوات دے دیں امام زمانہ۔ تو ہم اس فرش عزا کو اس تسلسل میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ رہے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کو شرف عطا کیا کہ حسین کے قاتل بے نقاب ہو جائیں۔ کیوں حسین کے قاتل بے نقاب ہو جاتے ہیں اس فرش سے؟ اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، یعنی جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں روشنی ہوگی، اور روشنی کبھی چور کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، جہاں روشنی ہوگی تو وہ چور کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ پھر لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، فقط حسین کے قاتلوں پر لعنت نہیں ہے، ان پر بھی لعنت ہو جنہوں نے اس ظلم کی بنیاد رکھی کہ یزید جیسے کو آنے کا موقع ملا۔ یہ میرا فقرہ نہیں ہے، یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ اس پورے تسلسل کو ہم سے کہا گیا کہ دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت کو ان سے دور کر دے، اس لیے کہ وہ ساری انسانیت کی گمراہی کا سبب بنے۔ اسی خاطر ہے کہ پہلا یوم الفرقان ہے بدر، اور فیصلہ کن یوم الفرقان ہے کربلا۔ یوم الفرقان یہاں جہاں حق و باطل جدا ہو جائے، کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے پھر بھی مشکوک ہے معاملہ، آج تک بہت سارے مسلمانوں کے لیے مشکوک ہے۔ حسین پر آتے آتے اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے، اس سے پہلے والے نام رکھ لیے گئے، ہاں، لیکن یزید آج کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ بچے کا نام یزید رکھے۔ ایک مولوی صاحب کی ویسے ویڈیو آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یزید نام رکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جرت کرو، رکھو اپنے بچے کا نام یزید۔ جب اسکول جائے گا تو لوگ کہیں گے، بچے کہیں گے کہ یزید آ رہا ہے، اور تجھے دیکھ کے کہیں گے یزید کا باپ آ رہا ہے۔ پہلی مجلس ہے، یہ کچھ باتیں اسٹیبلش ہو جائیں کہ یہ فرش ہے کیوں، اس کا مقصد کیا ہے۔ بعض لوگ آج تک بھی یہ کہتے ہیں کہ یزید کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے بیانات آپ کو مل جائیں گے کہ یزید کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ وہی کہے گا کہ جس کے اپنے حلالی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو یہ یزید کے بارے میں کہے کہ اس کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے صحیح النسب ہونے پر عذر تراشتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسا بھی تھا لیکن صحابی کا بیٹا تھا۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہاں نبی کا بیٹا نہیں بچ رہا تو صحابی کے بیٹے کو بچا رہا ہے. صحابی کا احترام ہے اپنے مقام پر، جو بھی واقعاً صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ولایت کے معاملے پر وہ نبی کے بیٹے سے بھی چھوٹ دینے کو تیار نہیں ہے. یہاں کوئی تکلف نہیں ہے. لہذا حضور مکرم نے پہلے ہی فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. اس پہ بڑی گہرائیاں ہیں، اور اس میں سے ایک اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے، 4 شعبان المعظم سے لے کر 61 ہجری، 3 شعبان المعظم 4 ہجری سے 61 ہجری 10 محرم الحرام، یہ ظہور ہے اس بات کا کہ حسین منی، حسین مجھ سے. 61 ہجری تک اس بات کا ظہور ہے کہ حسین مجھ سے ہے. 61 ہجری کے بعد ظہور ہے اس بات کا کہ میں حسین سے ہوں. یہ بات پہنچی؟ میں حضور مکرم کی ذات پر اور امام حسین علیہ السلام پر مل کے صلوات دے دو محمد و آل محمد پر. حضور نے فرمایا حسین کے نسب کو دیکھنا ہو حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین کا حسب دیکھنا ہو انا من حسین، میں حسین سے ہوں. حسب کہتے ہیں کردار کی بلندی کو، علم کو، تقوی کو. تو جس کا نسب ہے حسین منی، حسین مجھ سے. یہاں تو حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیجئے حسین کا باپ کون، ماں کون، کیا ان کے فضائل ہیں. حسین کے ماں باپ، کوئی ہمت کرے یزید کے بارے میں. ہاں جی، حسین کے ماں باپ، حسین کے دادا دادی، حسین کے نانا نانی. جیسے حسین کا نسب ہے ویسے کسی کا نسب نہ اولین کو نصیب ہوا نہ آخرین میں کسی کو نصیب ہوا. حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے. ابو طالب دادا ہیں. اب ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، جو زبان، نجس زبان یزید کو مسلمان کہے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، جو نجس زبان یزید کو مسلمان کہے، اس نجس زبان سے ہمیں ابو طالب کے اسلام کا اقرار چاہیے بھی نہیں. جو زبان یزید کو مسلمان کہہ رہی ہے، اس سے ابو طالب کے ایمان کا اقرار لے کر فائدہ کیا ہے؟ پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ پھر بات ہی کیا ہوئی اگر یزید بھی وہ مسئلہ ہے یہ پیچیدہ نہ عقلوں سے بعید، لا ریب یہ فطرت کا تقاضا ہے شدید. کافر ہی وہ سمجھیں گے ابو طالب کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہو یزید. جن لوگوں کی نظروں میں یزید جیسا وہ مسلمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت ہو پر. ان سے ہمیں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اقرار چاہیے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. کلمہ تو ہر ایرے غیرے نتو خیرے نے پڑھ لیا تھا، نکاح ابو طالب کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکا. جیسے ہی حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی نا تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ چھوڑ دیجئے مکہ اور مدینہ جائیے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت ابو طالب کو خاموش خراج عقیدت ہے کہ اے مصطفیٰ، ہم ابو طالب کے بعد کسی اور کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے. کیا بات ہے، یہ بات پہنچ رہی ہے. ہم ابو طالب کے بعد کسی اور کا احسان آپ پہ نہیں لینا چاہتے. ایک خدیجہ کا احسان ہے، ایک ابو طالب کا احسان ہے، بس. ایک فاطمہ کی ماں کا احسان ہے، ایک علی کے باپ کا احسان ہے. اس کے علاوہ آپ پر ہم کسی اور کا احسان لینا ہی نہیں چاہتے. آپ چھوڑ دیجئے مکہ، فقط ابو طالب علیہ السلام کا احسان. اور یہ ابو طالب سے جو دشمنی ہے نا، اب میں فقرہ کہنے لگا ہوں تاکہ آپ مولا ابو طالب علیہ السلام کے فرزند مولا علی علیہ السلام کا ایک نجف رسا نعرہ لگائیں گے اس بات پر
اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات اس لائق ہے اور اس قابل ہے. میں اپنی گفتگو میں پہلی مرتبہ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے اصل میں. ابو طالب سے دشمنی جو ہے وہ فضیلت کی دشمنی ہے. جانتے ہو کون سی فضیلت کی دشمنی؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. بات تو یہی ہے. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. نبی پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے اور کسی کو نہیں ملا تھا. ابو طالب کے گھر میں نبی پلے ہیں. ہاں، نبی اس طرح سے پلے. اب حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. ایسے ہی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے سردار تھے. بھائی حجت خدا ہیں. ایمان ابو طالب پہ کیا بات کرتے ہو؟ عصمت ابو طالب پہ بات کرو. ایک سوال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضور مکرم کی ولادت تک، میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت کی بات بھی نہیں کر رہا، ولادت تک 570 سال کا فرق ہے. تو حجت سے تو زمین خالی ہوتی نہیں. ایک سادہ سے سوال کر رہا ہوں. یہ جو 570 سالوں میں مر گئے ہوں گے، تو ملک الموت جب ان کی روح قبض کر کے لے گیا، مر گئے وہ، تو منکر نکیر نے ان سے کیا پوچھا ہوگا؟ ہاں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا سوال نہیں ہے. آپ کا سوال تو رسول اللہ نے پیپر بھی آؤٹ کر دیا اور پریکٹیکلی دکھا بھی دیا. ہائے 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 ہائے. پریکٹیکلی دکھا بھی دیا. اب کوئی شاگرد کتنا بدبخت ہوگا کہ پیپر آؤٹ ہو چکا ہو، جواب پریکٹیکلی معلوم بھی ہو. اسی لیے تو مجلس میں کہتے ہیں علی علی کرتے رہو تاکہ قبر میں زبان نہ رکے، نہ علی علی کرتی رہے. پریکٹیکلی حضور نے دکھلا بھی دیا. یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں اپنے موضوع سے بالکل مربوط ہو گیا، اس لیے کہ موضوع ہے غدیر تظہور. تو غدیر کے ساتھ مباہلہ. تو میں تھوڑا سا مباہلہ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کے آج کے حالات سے متعلق، اور پھر میں انشاءاللہ غدیر سے ظہور تک ہمیں سفر طے کرنا ہے منبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے، فرش ازا امام حسین علیہ السلام کی برکت سے. ہاں، حسین نے علی ولی اللہ کو بچایا ہے. آپ کو یہ نہ پوچھے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا. اس لیے کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے، یعنی رسالت رک گئی. اس لیے شیعوں کو ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی. ختم نبوت کانفرنس وہ کریں بھائی. غدیر کا اعلان اس بات کی ذریعے من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی نبوت ختم، امامت شروع. میں سوچتا ہوں 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہوگا تو وہ کہ جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. ہاں،
محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ ازہر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ازہر کہتے ہیں ظاہر کے بھی سپرلیٹو ہے۔ حضور نے ازہر کیا نا علی کو، پورا ظاہر کیا۔ ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ غدیر میں علی ازہر تھے، معراج میں مظہر تھے۔ یہ بات میں آپ سے امید رکھتا تھا کہ آپ اسے سمجھیں گے اور محسوس کریں گے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لہجہ علی بن ابی طالب میں بات کی ہے۔ تو مظہر ہو گئے وہاں پر یا نہیں ہوئے؟ تو غدیر میں ازہر تھے، معراج میں مظہر تھے۔ ہاں، اس کی تفصیل کبھی اور صحیح۔ تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی اتنے ولی تھا، ازہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ کس کے تصور میں بلندی کا تصور ہو، کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ جی، غدیر شریعت محمدی کا فوٹو آئیڈنٹیفیکیشن ہے۔ آپ کہیں جائیے تو آپ سے پوچھتے ہیں شناختی کارڈ ہے، کوئی آفیشیل کام ہو، کہتے ہیں شناختی کارڈ لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا آفیشیل آئیڈنٹیفیکیشن ہے۔ شریعت محمدی کا آفیشیل آئیڈنٹیفیکیشن ہے غدیر، اور اس آئیڈنٹیفیکیشن میں وجہ اللہ کی تصویر ہے، جس میں محمد رسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہیں۔ تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا نتیجہ ہے، غدیر کا نتیجہ ہے حسین، غدیر کا نتیجہ ہے قال الصادق، غدیر کا نتیجہ ہے قال الباقر، غدیر کا نتیجہ ہے قال الرضا، قال الجواد، قال العسکری۔ یہ سب اس غدیر کا تسلسل ہے۔ اور سقیفہ کا تسلسل میں نے بتا دیا کہ وہ وہاں سے کون سے تسلسل آیا، اور اس کا اختتام ہے پھر یزید جیسے پر۔ تو اس لیے ہے کہ اب سوچنے والے کو سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے پہلی منزل میں کسی کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو، ہاں، دوسری منزل میں سمجھ میں نہیں آئی، تیسرے سٹیپ پہ سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئی، یزید پر تو آگے سمجھ لو، ہاں، یزید پر تو آگے سمجھ لو کہ یہاں اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، اس تسلسل کا۔ اس لیے خود یہ وہ شجرہ خبیثہ بنی امیہ کو، اس کا کڑوا پھل ہے یزید، اور شجرہ طیبہ کا ثمرہ ہے حسین ابن علی۔ بات واضح ہے انشاءاللہ، تو یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب یہ ہے 10ویں ہجری میں حضور مکرم کی جب وفات تھی تو اس وقت حضور مکرم نے یہ اعلان فرمایا تاکہ یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو سکے، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اب اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ سند اس کی ہے یا نہیں ہے۔ اب اس پر آپ کو سوشل میڈیا پہ بات نہیں ملے گی کہ غدیر کی سند ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ غدیر کی سند سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ غدیر کا انکار 1.25 لاکھ صحابیوں کا انکار ہے، کم سے کم 110 صحابی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ امینی نے اس کو لکھا ہے کتاب الغدیر میں، اور تسلسل کے ساتھ جنریشنز آفٹر جنریشنز آفٹر جنریشنز، نسلن بعد نسلن اس کے اتنے راوی ہیں کہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اس لیے غدیر کے معنی میں کوئی، یعنی غدیر کی سند کے بارے میں اب کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ ہاں، مولا کے معنی میں بات ہے کہ مولا کا مطلب دوست ہے، یا اس وقت میں اس پہ گفتگو زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ مولا کا مطلب آقا ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون مصطفیٰ کو کس مقام پہ سمجھتا ہے۔ ہاں، فہذا علی مولا کا ترجمہ تو بعد میں آئے گا، پہلے من گن تو مولا تو دیکھو۔ ہاں، یہ تو حضور مکرم کے لیے اپنے ہے نا کہ مولا آپ حضور کو کس مقام پہ سمجھتے ہیں، دوست۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا عقل کرنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو رسول کو دوست کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، یعنی جو حضور سے کمتر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا دوست تو اللہ ہو۔ بھائی ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، اللہ کے دوست، ابراہیم علیہ السلام کا دوست تو اللہ ہو، مصطفیٰ کا دوست کیا ہر ایرا غیرہ بن جائے گا؟ اس لیے اس تسلسل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ ایک وہ فائنل اناؤنسمنٹ ہے کہ جو حضور مکرم کی جانب سے کیا گیا، اور میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے بتلائیے گا کہ جب نماز کا حکم آیا تو حضور نے کہیں مجمع جمع کیا ہو؟ یہ جو آج اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں نا مجلسوں کے، یہ اسی سنت پر ہے۔ مجھے بتلائیے نماز کا حکم آیا، نماز
ستون دین کا عمود ہے، خیمہ دین کا ستون ہے نماز. نماز مومن کی معراج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نماز کے لیے حضور مکرم نے مجمع جمع کیا ہو نہیں، جیسے جیسے لوگ ملتے گئے حضور بتاتے گئے. حج کے لیے حضور نے مجمع جمع کر کے حج کا بتایا ہو کہ حج فرض ہوا ہے. روزے کے لیے مجمع جمع کیا ہو. میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں، ہسٹری میں حضور مکرم کی حیات طیبہ تک جتنے بھی مجمع ہوئے نا، سب کا تعلق ہے علی بن ابی طالب سے. ہر مجمع کا تعلق ہی علی سے، ہر مجمع کا تعلق. غدیر کا مجمع ہو، ذو العشیرہ کا ہو، خندق کا مجمع ہو، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس عین نجس جانور کی زبان بند کروائے، یہ مجمع ہو، انا یا رسول اللہ، میں. ذو العشیرہ کا مجمع ہو. پتہ چلا مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے، اور مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. صحابہ کرام کے ماننے والے تمام مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. یعنی جو مجلس اعضاء کا منکر ہے وہ سنت صحابہ کا بھی منکر ہے، سنت رسول کا بھی منکر ہے. ہائے 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 بھائی، مل کے صلوات دیتے ہیں نام امام حسین علیہ السلام پر. تو یہ تمہید آج آپ تک پہنچ رہی ہے، اس لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ حضور مکرم سے کہا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو عہد پیغمبری کا کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی بہت سخت جملہ ہے یہ. آپ اس کو ذرا اس تصور میں سوچیں کہ حضور مکرم نے جو 23 سال تک کی قربانیاں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو عہد پیغمبری کا کوئی کام نہیں کیا. یہ اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سارا دین کولیپس کر جائے گا. جس دین میں کیوں علی سے دین لینا ضروری ہے؟ میں آپ کو ایک ترک کہاوت سناؤں، ٹرکش. وہ یہ ہے کہ اگر آپ لومڑی سے دین لیں گے نا تو کچھ عرصے بعد یہ یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. مل کے صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد. بہت توجہ کیجئے گا. میں آج کے حد تک اختتامی کلمات پر آہستہ آہستہ آ گیا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو عہد پیغمبری کا کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے دین نہیں لیا مسلمانوں نے بعد میں تو پورے دین کی عمارت گر جائے گی. اس لیے کہ وہاں پر توحید پھر تحریف شدہ ہوگی. آپ جا کے دیکھیے گا. میں بڑے ادب احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ ذرا اپنی کتابوں میں غور کیجئے گا کہ توحید کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جسم کوئی بھی مذہب اہل بیت پر ماننے والا، غور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جسم تصور نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمیں جہاں سے توحید ملی ہے وہ خالص ایک سلسلہ ہے، پیور اسٹریم ہے. وہاں پر ملاوٹ نہیں ہے شرک کی. بھائی جن کے بزرگ پہلے کافر رہ چکے ہوں، ہاں، تو وہاں کہیں نہ کہیں کوئی ملاوٹ ہو جائے گی، چاہے غلطی سے ہو جائے، علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہو جائے.
ہاں تو ملاوٹ ہو جائے گی. اب وہی مسئلہ ہے کہ وہ آگے اٹک گئے, بات کرنے لگے مولا علیہ السلام کے باپ پر کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو وہ پھر بھائی کلمہ کانووکیشن ان کا ہوتا ہے سیریمنی, جو کبھی کافر رہ چکے ہوں. کانووکیشن کا مطلب سمجھے نا آپ, تو مطلب یہ کہ وہ ان کا ہوتا ہے جو کافر. آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے وہ اپنا بچہ آپ کے پاس لے کر آئیں, ساتھ میں کھڑے ہوں, یہ میرا بیٹا ہے, آپ اسے پوچھیں خیر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے, وہ بگڑ کے کہے گا کلمہ پڑھنے کی کیا بات ہے, یہ مسلمان کا بیٹا ہے. ہاں بھائی, پاکستانی کو پاکستان میں آنے کے لیے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ بھی ایک انٹری ہے نا اسلام میں. جس کا بیٹا خود کلمہ ہو, یہ بات پہنچی آپ تک, جس کا بیٹا خود کلمہ ہے, ابو طالب کا بیٹا خود کلمہ ہے. دیکھیے گا جا کر آپ کو حدیث مل جائے گی مسلمانوں کی کتابوں میں, اور یہ ایک جنرل اخلاقی واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جو جہنم کی طرف جا رہا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسے جنت میں بھیجو. کہ کیوں پروردگار, اس نے کیا نہیں کیا؟ ایسی کی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا, اس کے بیٹے نے ابھی دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بیٹے نے پڑھا ہے تو میری رحمت کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اسے جہنم میں بھیج دوں. یعنی جس کا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کا باپ تو جنت میں چلا جائے, جس کا بیٹا خود نقطہ بائے بسم اللہ ہو. جس کا بیٹا خود نقطہ بائے بسم اللہ ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, بات میں پھر اس تسلسل میں لے آؤں کہ وہاں سے جو تسلسل ہے وہ پاکیزہ ترین تسلسل حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام اور پورا جو سلسلہ ہے حضور مکرم کے لیے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لم یسہم فیہ آہر ولا ضرب فیہ فاجر. نہج البلاغہ کا جملہ یہ کہ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسلوں کو تقسیم کیا, ایک بیٹا مثلا ایک شخص ہے, اس کی نسل 2 بیٹے ہوئے, پھر اس کے بعد اور نسل تقسیم ہے. کلما نسخ اللہ نسل فرقتین, جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا, جعل نورہ فی خیر منہما, تو جو بہترین تھا نا اس میں نور کو رکھا حضور مکرم کے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جو بیسٹ پاسبل بلڈ لائن تھی اس میں حضور مکرم کا نور تھا. آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیجئے, حضرت عبداللہ کے لیے کیا کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں مسلمانوں سے جا کے کہوں گا کہ آپ پڑھیں حضور کے بابا کے لیے کتنی توہین کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک, انہیں بھی میں تو لفظ نہیں کہہ سکتا آگے, حضور کے باپ کے لیے. تو حضرت عبداللہ, حضرت ابو طالب, حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ بحث کی جائے کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بہترین ہستی ہیں جہاں نور مصطفیٰ رکھا گیا ہے. یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسلوں کو تقسیم کیا تو جو بہترین تھا اس میں نور مصطفیٰ کو رکھا. تو حضرت عبد المطلب تک جو نور ہے وہ ایک ہی ہے, علی کا اور حضور مکرم کا. اور پھر یہ تقسیم ہوا عبداللہ میں اور ابو طالب علیہ السلام میں, اور ابو طالب سے علی ابن ابی طالب ہیں, اور حضرت عبداللہ سے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے, تو جو اس پیور بلڈ لائن کو ماننے والا ہے وہاں پر خالص ہے, توحید بھی خالص ہے, نبوت بھی خالص ہے. جو میں کہہ رہا تھا ترک کہاوت کہ اگر کوئی لومڑی سے دین لے گا تو وہ سوچے گا, بعد میں سمجھنے لگے گا کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلط سورس سے لیا دین. شیطان بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اگر کوئی شیطان سے لا الہ الا اللہ سیکھے گا شیطان سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ سیکھے گا تو جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لا الہ الا اللہ تو سکھا دے گا لیکن حجت خدا کا انکار کروا دے گا, کیونکہ شیطان لا الہ الا اللہ بول رہا ہے, آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. ہاں لا الہ الا اللہ سے اس کو پرابلم تھوڑی ہے. وہ کہہ رہا ہے پروردگار تو رب, تو ہے رب میرا, تو نے مجھے خلق کیا ہے, خلقتنی من نار, تو نے خلق کیا ہے. یعنی اللہ کو خالق بھی مان رہا ہے, رب بھی مان رہا ہے. مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ حجت خدا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. تو ہر جگہ سے آپ دین کو نہیں لے سکتے, لا الہ الا اللہ بھی صحیح سورس سے لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے غدیر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ صحیح سورس سمجھ میں آئے.
یہ حضور مکرم نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس جملے کو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا اور سننا چاہیے بار بار، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھی رہے اور اس سے جو بے شمار نکات ہیں اور پہلو اس کو نکلنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے. میں آپ سے ایک بات کہوں، اگر آپ نے مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت 10 مرتبہ سنی بھی ہے اور 11ویں مرتبہ وہی فضیلت سنے، تو جو پہلی مرتبہ سننے کا ثواب تھا وہی 11ویں مرتبہ سننے کا ثواب ہے. کوئی فرق نہیں ہو گیا کہ ثواب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، نہیں، وہی ثواب ہے، وہی اجر ہے. اس لیے کہ یہ کلینزنگ ہے ہارٹ کی، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ روح کی طہارت ہے، نفس کی شرافت ہے. یہ تو اب جب علامہ نقن صاحب اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بزرگ کسی چھوٹے کو بچے کو اٹھائے تو کچھ وہ بچہ نظر آ رہا ہوگا اور کچھ وہ بزرگ نظر آئیں گے، لیکن اگر اپنے ہی جیسے کسی برابر کے انسان کو اٹھائے تو اٹھانے والا چھپ جائے گا، جسے اٹھا رہا ہے وہ نظر آئے گا. کیا رمز تھا اس میں کہ جب میں نظر نہ آ رہا ہوں ہے میرے ساتھ آپ، جب میں نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ ہے، پھر اسے پہچانو، پھر اسے سمجھو، پھر اسے دیکھو، ٹھیک ہے، پھر یہ ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ہے، اسے پورا ہونا ہے. اللہ نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کام، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا. سارے 3 سٹار ہیں وہاں پر مجمع میں. 3 سٹار کیوں ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں. تو 3 سٹار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے آپ کو اللہ شر سے بچائے گا. یار اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، باقی تو آپ نے خود سمجھنا ہے کہ ہم بچائیں گے آپ کو شر سے. آپ کیجئے اناؤنسمنٹ. سبحان اللہ. نبی مکرم نے جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا. میں اس کو اب کل سے دوبارہ دہراؤں گا نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے یہاں سے، کہ جو آگے چلے گئے تھے ان کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کیا. رمز ہے اس بات میں، ایک ایک بات میں رمز ہے، خالی ظاہر نہیں ہے. یہ حضور نے آج تک سمجھایا ہے. جو آگے چلے گئے ہو، غلوف کر رہے ہو، علی رب کہہ رہے ہو، ذرا پیچھے آؤ. جو بات حق ہے وہ کہنی ہے ممبر سے. علی رب کہہ رہے ہو، آگے چلے گئے ہو، غلوف کر رہے ہو، پیچھے آؤ، ذرا پیچھے آؤ. جو پیچھے رہ گئے ہو یعنی کیا؟ دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو. ہائے 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 ہائے. آگے آؤ ذرا، آگے آؤ. یہ ہے صراط مستقیم. اب علی ابن ابی طالب، یہ ہے صراط مستقیم. ہاں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں. کیوں اترا ہوا ہے؟ وجہ جانتے ہو کیوں اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں؟ بھائی نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. تمام ہونے لگی ہے. ہاں بیٹا ابھی رکنا، ابھی ایک موقع ملے گا آپ کو کہ نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں. اب دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. یہاں سے جو آپ کے دماغ میں سوچ آئے وہ میں نہیں جانتا کیا ہے. آگے میں کچھ اور کہنے لگا ہوں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. جو میں نے کہا ہے اس حد تک رہنا، اس کے علاوہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے. بھائی تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں.
وقت نہیں بچا خدا کی قسم، 2 منزل اور باقی میرے ساتھ چلو گے اب انشاءاللہ. تینوں کا ہو رہا ہے سفر، کفر و نفاق و شرک کی بات ہو رہی ہے. پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں. مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. بھئی کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ بھئی نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں. علی علی ایک منزل رہ گئی، ایک منزل بیٹا. بول دو چلو، بول دو بیٹا. نکلا حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں. ہاں کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں. بہت ساری منزلیں میں نے چھوڑ دی، میں آگے بڑھا، آخری منزل پر آ گیا. اور ایک ایسی منزل ہے کہ 2 مولا کائنات کی فضیلتیں ایک جگہ جمع ہو گئی. حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے بھئی؟ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، پھر سے کہہ رہا ہوں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا اٹھایا غدیر میں. علی 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 علی. بات تمام ہو گئی آج کی حد تک. میرے بزرگ انہوں نے بالکل صحیح نعرہ لگایا، غدیری نعرہ، ہم سب کا مولا علی علی. ہم سب کا مولا کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ مولا کا مطلب جس نے علی کو مولا مان لیا، معمولاً یہ کہا جاتا ہے اس نے اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ علی کا اختیار قبول کر لیا. اس جملے کی اور اصلاح کر لیجئے، اپنے آپ پر اپنے سے زیادہ نہیں، اپنے کی بات ہی ختم. اس نے اپنے اوپر فقط علی کا اختیار قبول کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی نگاہ حرام پر اٹھے تو اس لمحے میں علی اس کا مولا نہیں ہے. پھر اگر علی اس کا مولا ہوتا اس لمحے بھی تو وہ معموم ہونے کا حق ادا کر رہا ہوتا. اگر کسی کی زبان پر جھوٹ ہو، تکبر ہو، حسد و نخوت آئے، اس کا مطلب اس لمحے میں کم از کم، یہ احادیث کی روشنی میں ہے کہ جب انسان، ایک فعل حرام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فعل حرام انجام دے رہا ہو تو انسان اس وقت اللہ کی ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے. اللہ کی ولایت سے نکل گیا، اس لیے کہ اگر اللہ کی ولایت میں ہوتا، اگر مولا علی مرتضیٰ کی ولایت میں ہوتا تو یہ گناہ نہ کر رہا ہوتا. اور یاد رکھنا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک زنا وہ فقط آخری منزل پر نہیں ہے، کبھی نظروں کا ہے، کبھی زبان کا ہے، کبھی اور اعضاء کا ہے. اس لیے اس وقت شیطان جو ہر طرف سے ایک جوان کا دماغ آلودہ کرتا ہے اور اس پر ہر طرف سے شیطانی وار ہے. نفس کی طہارت ہے مجلس امام حسین میں، یہاں سے وہ قوت نصیب ہوتی ہے. بالخصوص شب جمعہ، شب جمعہ تو سارا سال ہی شب امام حسین ہے. عشرہ محرم میں ہم اس بار خوش نصیب ہیں کہ 2 شب جمعہ میں نصیب ہو رہی ہیں. آج بھی شب جمعہ ہے، اگلے ہفتے پھر ایک اور شب جمعہ نصیب ہوگی. شب جمعہ مومن کا وجود کہیں بھی ہو اس کا دل کربلا میں ہونا چاہیے. شب جمعہ شب زیارتی امام حسین علیہ السلام ہے. روایت کے مطابق انبیاء اوصیاء وہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ پروردگار کیا ہم جا سکتے ہیں حسین کی زیارت پر، اس اشتیاق میں ہوتے ہیں. تو ملائکہ آتے ہیں، انبیاء اوصیاء، یہ سب روایت میں
سب سے بڑھ کر تو مادر امام حسین وہ ہیں کربلا معلیٰ میں. یا اللہ تحضر عند قبر ابنہا، وہ اپنے بیٹے کی قبر پر حاضر ہوتی ہیں، حدیث ہے. وتستغفر لزوار، وہ اپنے بیٹے کے لیے استغفار، اپنے بیٹے کے زائر کے لیے استغفار طلب کرتی ہیں. یا اللہ، ایک مرتبہ ہم ہیں کہ اپنے گناہ کی معافی مانگے شب جمعہ، پروردگار خطا ہے، گناہ ہے، معاف کر دے. ایک مرتبہ سیدہ کونین کہیں اے پروردگار یہ میرے بیٹے حسین کا زائر ہے، میں اس کی طرف سے مغفرت طلب کرتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شب 2 محرم الحرام ہے آج. پہلی مجلس ہے اس عشرے کی. میں ایک فقرہ، ایک منظر آپ کی خدمت میں سناؤں گا. حسین جب مدینہ سے چلے ہیں، ایک منظر وہ کہ جب کربلا پہنچے ہیں. ہاں، حسین چلے مدینہ سے تو بیویاں ساتھ میں ہیں. شب 28 رجب بار بار جاتے تھے قبر رسول پر، آ کے کہتے تھے کہ نانا آپ ہمیں اپنی قبر میں لے لیجئے نانا، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا نانا. ماں کی لحد پر بار بار گئے. بس روایت میں ہے کہ قبر رسول پر تو اطمینان سے جاتے تھے، ماں کے پاس ایسے آتے تھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا. ہائے ہائے ہائے. دیکھو مصائب تو بدلے نہیں جا سکتے، بچپن سے ہم نے مصائب سنے ہیں، لیکن یہی تو ذکر امام حسین کا معجزہ ہے کہ ذاکر آپ جانتے ہیں کہ کیا پڑھنے والا ہے، اس کے باوجود بھی یہ غم اتنا تازہ ہے ہاں کہ جیسے سنتے ہیں دل بھر آتا ہے. میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، اگر کبھی مجلس میں بیٹھے ہو کسی بھی وجہ سے رونا نہیں آ رہا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے دعا کرے انسان پھر اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ مجھے حسین کے نام پر بھی رونا نہیں آ رہا. لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ رو پائے تو کم از کم رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو رونے جیسی شکل بھی بنا رونا دیکھو ہمیشہ اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن رونے جیسی شکل ضرور بنانا. جب امام حسین تشریف لائے تو اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے، یہاں مدینہ سے چھوڑ جانا ہے. اب یہ ایک زبان حال، ایک مکالمہ ہے. مولانا اظہر حسن ظہری صاحب اسے پڑھا کرتے تھے. گویا شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا بہن آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اس جہاد میں بہن آپ کے ساتھ ساتھ ہے. اگر آپ کے سر پر نانا کا امامہ ہے تو میرے سر پر ماں فاطمہ زہرا کی چادر ہے. ایسا کیجئے میدانوں کو تقسیم کر لیجئے. شریکت الحسین ہے نا بی بی زینب، میدان تقسیم کر لیتے ہیں. کربلا آپ کے حوالے، شام زینب کے حوالے. ہائے ہائے ہائے. لیکن شاید بی بی زینب نے پوچھا ہو کہ کربلا میں تو بہن بھائی کے ساتھ ساتھ ہوگی، کیا شام میں بھائی بہن کے ساتھ ہوگا؟ عجب میں حسین نے جواب دیا ہو کہ بہن زینب میرا لاشا تو کربلا میں رہ جائے گا، لیکن حسین کا کٹا ہوا سر کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا. کہ بھیا ایسا کرتے ہیں کہ مقتل آپ کے حوالے، خیمہ گاہ میرے حوالے. اب جو مقتل میں شہید ہوگا اس کا لاشا آپ لے کر آئیں گے، خیمے میں فرش عزا زینب بچھائیں گی. اب علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، سکینہ تماچے کھائے گی تو میری گود میں. اور پھر بیویاں چلنا شروع ہوئی 28 رجب کو. دیکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو صریح الفاظ میں مقتل میں نہیں لکھی ہوئی ہوں گی، لیکن تصور کی بات ہے. آج بھی اگر ایک لائق بیٹا ہے، کوئی با ادب بیٹا، اس کے بابا یا اس کی والدہ اگر سواری میں بیٹھ رہی ہیں تو وہ خود آگے بڑھ کے دروازہ کھولتا ہے یا نہیں؟ آج ایک لائق بیٹا وہ اپنے ماں باپ کا اتنا احترام رکھتا ہے کہ اگر وہ آ رہی ہیں میری والدہ تو وہ خود ہاتھ پکڑ کر احترام سے بٹھائے گا. تو سوچو علی اکبر نے اپنی ماں کو کیسے سوار کیا ہوگا، تو سوچو شہزادہ قاسم نے اپنی والدہ ام فروا کو کیسے سوار کیا ہوگا. لیکن جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں تو ایک صدا آئی کہ اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب رسول کی بڑی نواسی علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں. میر انیس نے لکھا ہے پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیغمبر. کہاں ہے رونے والے نام امام حسین پر؟ خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبتے پیغمبر. اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر.
फर्जन कमर बस्ता चपो रास खड़े थे, और मोहम्मद एक दाहिनी जानिब एक बाहिनी जानिब, फर्जन कमर बस्ता चपो रास खड़े थे, और नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। मदीना से बीबी शान से चली थी, नालैन उठा लेने को अब्बास खड़े थे। अगला बन लिखते हैं, एक दिन तो मुहैया था ये सामान सवारी, एक रोज था वो गिर्द थे नेज़े लिए नारी, महमिल था ना हौदज ना कजावा ना अमारी, रोना इमाम हुसैन के नाम पर, महमिल था ना हौदज ना कजावा ना अमारी, और बेपर्दा थी वो हैदर करार की प्यारी, बेपर्दा थी वो हैदर करार की प्यारी। नन्हे कई बच्चों के गले 7 बंधे थे, एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए थे, नन्हे कई बच्चों के गले 7 बंधे थे, बाल खुले थे, बाल खुले, चेहरों पे हाथ बंधे थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज पहली मजलिस क़यामत का गिरिया है, खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, खुदा को कोई गम ना अता फरमाए। हुसैन का काफिला लुटने वाला है, हुसैन जो मुहर्रम को करबला पहुंचे, बनी असद वालों को बुलाया, ज़मीन खरीदी, फिर उन्हें तोहफे में दे दी। का मौला आप ज़मीन खरीदते क्यों हैं, आप क़याम कीजिए। का नहीं, मुझे कुछ दिनों के लिए नहीं रुकना, मुझे क़यामत तक के लिए यहीं क़याम करना है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, जब भी मेरा कोई ज़ाहिर मेरी ज़ियारत के लिए आए ना, तो उसे कब्र का निशान ज़रूर बताना। देखो हुसैन ने सबसे पहले करबला पहुंचकर अपने ज़ाहिरों को याद किया है। सुभान अल्लाह, क्या एहतराम है आपका, हुसैन के ज़ाहिर का ये एहतराम है। हुसैन ने कहा आज तो दूर से गुंबद नजर आता है ना, उस वक्त गुंबद नहीं था, लोग ढूंढते फिरते थे कब्र हुसैन कहाँ है, तो कहा कब्र हुसैन मेरी कब्र का निशान जरूर बताना। और दूसरा ये कि मेरा ज़ाहिर आए ना तो उसे 3 दिन तक खाना खिलाना उसे 3 दिन तक पानी पिलाना। ये जो 40 पर नाम है इमाम हुसैन पर न्याज तकसीम होती है, ये हुसैन की एक वसीयत का सदका है। उसके बाद मर्दों से कहा देखो यजीदी फौज चली जाएगी, हमारे बेगौरो कफन लाशें पड़े होंगे, देखो मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, हमारे लाशों को दफना देना। उन्होंने वादा किया हम आपके लाशों को दफनाएंगे। उसके बाद कहा औरतों को बुलाओ, औरतें आ गई। जानते हो उन मस्तूरात से क्या कहा, मेरी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं तो वो रोए इस जुमले पर, कहा देखो मैं रसूल की बेटी का बेटा हूँ मैं फातिमा ज़हरा का लक़्ब जिगर हूँ, और देखो मैं ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द डर जाएं, हमारे लाशों को दफन न करें, तो फुरात के किनारे पानी भरने आना, हमारे लाशों को दफन कर देना। फिर छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बच्चे जमा हो गए हुसैन के सामने, कि देखो मैं सकीना का बाप हूँ, मैं अली असगर का बाप हूँ। अगर तुम्हारे मर्द डर जाए, हमारे लाशों को दफन न करें, तो फुरात के किनारे खेलते खेलते आना, एक एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे लाशों में डाल जाना। एक मंजिल रह गई, एक मंजिल रह गई। जब 11 मुहर्रम को बनी असद का कबीला निकला ना, शोहदा के लाशें बिखरे पड़े हुए थे। अब लाशों को दफनाएं कैसे, इसलिए कि लाश की पहचान तो सर से होती है, सर तो है नहीं लाशों पर, तो अब पता नहीं कौन सा लाशा किस शहीद का है। खुदा आपको करबला लेकर जाए। शब जुमा दुआ दे रहा हूँ, आज भी हुसैन के पाइंती सीधी जानिब गंजे शहीदा मौजूद है। अभी पहला लाशा दफन होने वाला था कि राह कूफा से एक मुसाफिर की आवाज आई, ठहर जाओ मेरा इंतजार करो, मैं बताता हूँ कौन सा लाशा किस शहीद का है। देखो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है, देखो ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है। फिर किसी ने पूछा आका ये कि शहीद का लाशा है, क्या देखते नहीं पूरा बदन खाएगी का बदल है। ये यतीम हसन कासिम का लाशा है। फिर किसी ने पूछा, देखो ताबे बयान नहीं रही, आपकी सदाएं बुलंद है, मैं मौला की अमानत समझते हुए वरना खस्तगी महसूस कर रहा हूँ, ये जुमला आप तक पहुंचा दूं, रिवायत खत्म हो जाए। का मौला ये कि शहीद का लाशा है, का देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ था। हाय हाय हाय, शब जुमा अली अकबर का जिक्र आ जाए तो जवान को चीख मार कर रोना चाहिए।
حسین کا جوان علی اکبر 18 برس کا کڑیل جوان کہ یہ میرے کڑیل جوان بھائی کا لاشا ہے، ایک لاشا باقی رہ گیا، رونے والوں یا حسین کہنا، سجاد بیٹھ گئے کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ حسین کی قبر پر سجاد نے انگشت مبارک سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ حسین کا لاشا دفن ہوا تو بنی اسد والے اٹھنے لگے، جانے لگے، مولا نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے، جو سمجھ گئے انہیں میں سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے، کہا نہیں چلو فرات کے کنارے، میرا چچا ابوالفضل عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے، مولا ایک طرف سے اٹھاتا تھا دوسری طرف سے گرتا تھا، بدن سے اٹھاتا تھا سر گر جاتا تھا، چادر کو منگوایا، عباس کے لاشے کو لگت میں رکھا کہ سب دور ہو جائے گا، قریب نہ آنے پہ۔ راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا مولا خاش کھا کر میں حوصلہ ہو گیا ہوں، اب جو قریب پہنچا سجاد کا سر عباس کا سینہ پر تھا، فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں، آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں نہیں بے چادر نہ ہوئی، آج کوفہ کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے، خدا نے جو امتحان سے نہ لیا وہ سجاد تیرا۔ شب جمعہ اپنے آپ کو کربلا لے کر چلنا، ایک سلام یہاں سے مولا کی خدمت میں کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بثنائك، السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین